ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ جو سیکولرزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے، اور اس کی آپ نے بیس یہ دی تھی کہ یہ مختلف جو مسالک ہیں یہ ہمیں وہابی اسلام یا شیعہ اسلام یا سنی اسلام، سنیوں کے جو جتنے بھی آگے سب سیٹ ہیں سارے، کہ یہ تو قابل قبول نہیں ہے، تو سیکولرزم پھر اس کے زیادہ نزدیک آ جاتا ہے، اسلام کے زیادہ نزدیک ہے جی، میں ایز کمپیئر ٹو اس کے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جارج ہولوک کی. یہ وہ آدمی ہے جسے سیکولرزم کی ٹرم کوئن کی ہے، لفظ اس نے ایجاد کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ سیکولرزم از اے کوڈ آف ڈیوٹی پرٹیننگ ٹو دس لائف فاؤنڈیڈ آن کنسیڈریشنز پیورلی human and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. کہ سیکولرزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات کو ناکافی سمجھتے ہیں، ناقابل یقین سمجھتے ہیں، ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اس میں سے کون سی چیز آپ کو اسلام کے نزدیک لگتی ہے؟ اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. جب میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے اسلامک ڈیموکریسی، تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہے کوئی ویسٹرن ڈیموکریسی ڈاکٹر اسرار یا مودودی صاحب کے کھاتے میں ڈال دے. اس کی ڈیفینیشن وہ کریں گے. اب یہ لفظ لیا نا سیکولرزم کا، ہم سیکولرزم کی، میں نے اس میں بھی پوری تعریف کی تھی کہ میں کس سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ ٹرمز جو ہے معذرت کے ساتھ گوروں سے ہی ہمارے پاس آئی ہیں. آپ کی پوری اسلامک ہسٹری میں کسی بزرگ نے کبھی بھی کوئی آرگنائز جماعت نہیں بنائی ہے. پہلی جماعت جو بنی ہے نا اسلامک ہسٹری میں وہ جماعت اسلامی ہے. اور یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ جب 1789 میں فرینچ ریولوشن آئی ہے، اس کے بعد دنیا کو سوشل ویلیوز، ایتھکس کا پتہ چلنا شروع ہوا ہے ماڈرن ایج کے اندر. پھر وہاں پہ جماعتی سسٹم بننا شروع ہوا. مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں ان سے مستعار لی ہیں. مسلمانوں کی ہسٹری میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ امام بخاری کی ایک جماعت تھی اور اس کا فلاں جگہ پہ بخارے کے اندر اجتماع ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہم نے ان سے مستعار لیے ماڈرن دور کے اندر. میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چیزیں جو ہم نے ان سے مستعار لیے پازیٹیو ہیں، جس طرح کیمرہ ہے، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں لی ہیں. اس طرح سیکولرزم میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ مذہب کسی کا انڈیویجول معاملہ ہے، کسی دوسرے کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس پہ گن پوائنٹ کے ساتھ، جو قرآن میں بھی آیا ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے تو اس کی ڈیفینیشن تو میں کروں گا. جس طرح میں صوفیاء سے اتنا اختلاف رکھتا ہوں، اس کے باوجود وحدت الوجود وہ جب کہتے ہیں تو اہل حدیث تو صوفیاء کو کافر سمجھتے ہیں وحدت الوجود کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی وجود ہی نہیں، یعنی ہم بھی اللہ کا حصہ ہے. اس کو پینتھیزم کہا جاتا ہے. ڈاکٹر سار صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ اہل حدیث نے لگایا کہ وہ اس کو مانتے تھے. تو ڈاکٹر سار صاحب سے جب میں نے پوچھا، ان کا کہ وحدت الوجود کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں میں اس کا پابند ہوں، یہ کائنات ایک وجود کی وجہ سے قائم ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کا پارٹ ہے. سیکولرزم کی جو میں ڈیفینیشن کر رہا ہوں یا ڈیموکریسی کی، کہ حلال کے دائرے کے اندر اندر نبی اسلام بھی حدیث میں نہیں آتا. جمہور محدثین کے نزدیک یہ راوی ثقہ اور صدوق ہے. یہ جمہوریت کا لفظ تو اہل سنت کے ہاں رائج ہے. یہ ان معنوں میں ہے جو یہ آپ ڈیفینیشن کہہ رہے ہیں نا ویسٹرن ڈیموکریسی یا اس قسم کا سیکولرزم، یہ تو کفر ہے. اچھا، ہاں بالکل کلیئر. ٹھیک ہے، کلیئر کر دیا کہ آپ جی 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 بات نہیں. نعوذ باللہ. پھر پاکستان میں کس طرح کے سیکولرزم کی آپ بات کر رہے ہیں پھر؟ جس میں ہر مکتب فکر کو اجازت ہو کہ وہ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ نہ کریں کہ گن پوائنٹ کے اوپر آپ لوگوں کے تبلیغ کے اوپر پابندی لگائیں، لوگوں کے اوپر جھوٹی ایف آئی آرز کٹوائیں، ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کریں. اگر ایک حنفی کی مسجد میں ایک بندہ اونچی آمین یا رفع الیدین کرتا ہے تو اسے کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے اور مسجد دھوئی جائے. یہ تو احمد بریلوی صاحب لکھ رہے ہیں کہ مبارک دور تھا ہمارے استاد تو اگر کوئی وہابی مسجد میں آتا تھا تو مسجد کو غسل دلواتے تھے. اب احمد بریلوی جو ہے پلانٹ ارتھ پہ نبی الاسلام کے صحابہ اور تابعین کے بعد سب سے بڑی پرسنالٹی ہے بریلویوں کے نزدیک، اور بریلوی کوئی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے. تو احمد بریلوی کو تو کبھی غلط نہیں کہہ سکتے. وہ تو ان کے کہنے پہ زمین کو ساکن مانے ہوئے ہیں جو سائنٹیفک ایکٹ ہے. تو آپ ان سے ہی منوائیں گے کہ وہ یہ فتوے غلط دے کے گئے. تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ سب کو اجازت ہونی چاہیے. مسجد جب بن گئی ہے، مسجد کے اندر جس طرح حرمین میں آج تک گن پوائنٹ پہ کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آپ رفع الیدین کریں. ادھر تو ہمیں یہ کہانیاں کرواتے ہیں جی آپ انتشار کر رہے ہیں رفع الیدین کر کے، لوگ حنفی ہیں. تو جب تمہارے لوگ وہاں حج کرنے جاتے ہیں ان کو یہ پٹی کیوں نہیں پڑھاتے ہو کہ امام کعبہ کے ساتھ انتشار نہ کریں، وہ اونچی امین کہتا ہے رفع الیدین کرتا ہے تو تم بھی سارے جا کے وہاں رفع الیدین کیا کرو. ادھر تو پکا کر کے بھیجتے ہیں وہ آپ پیچھے وہاں سے پڑھنی، اگر پڑھے ہوئے اپنے طریقے پر پڑھنی ہے. یعنی جو انہوں نے کرائٹیریا دوسروں کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں. فیئر پوائنٹ ہے، لیکن دیکھیں یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے مائنڈ نہ کیجیے گا، یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے کہ اگر یہاں پہ نظام آ جاتا ہے سیکولرزم، یعنی کہ سیکولرزم کے الٹرنیٹو کہتے ہیں شریعت کا نظام آ جاتا ہے یہاں پہ، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ احمد رضا خان صاحب کے ماننے والے دوسروں پہ شدت کریں گے، اس پہ کریں گے. ریالٹی یہ ہے کہ 1952 میں ہمارے سارے مسالک نے اکٹھے ہو کے 22 نکاتی ایک ڈاکومنٹ دیا جو کہ 2011 میں دوبارہ ریوائیو ہوا سب کے سگنیچرز کے ساتھ، کہ اگر آپ پاکستان میں یہ 22 نکات امپلیمنٹ کر دیتے ہیں تو یہ سارے مسالک کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. وہ زیادہ بہتر ہے یا سیکولر پاکستان زیادہ بہتر ہے؟ نہیں وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری ممی ڈیڈی باتیں ہیں، ان سے تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. میں مثال کے مدینہ پڑھے اور وہ پڑھے، آپ کو اس کی اسپرٹ اس میں نظر؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے اس اسپرٹ میں 3 چیزیں چاہیے جو بنیادی ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جو امام مساجد ہزارات ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے، سب کو چندہ دینا درست ہے، سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جائے گی،
آپ کسی کو کافر نہیں کہیں گے، یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا. ہاں تو بس جب کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. جب آپ اسٹیٹ کو رن کرتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں یہ نہیں بتاتے کہ مسجد کیسے رن. اچھا ٹھیک ہے، اس میں وہی میں نے ممی ڈیڈی صحیح ورڈ استعمال کیا تھا. اس میں دیکھیں اقلیتوں کے حقوق کیا ہے لکھا ہوگا، ہر مسلک کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، ہر مذہب کی آزادی کا لکھا ہوا ہے، اور قرآن اور سنت سے باہر کسی قانون کے نہ بنائے جانے کا لکھا ہوا ہے. اسٹیٹ کے جتنے اسلام نے پرنسپل دیے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں لکھے ہوئے ہیں. بائی دا وے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تقریباً باتیں ساری شامل ہیں، 2-3 چیزیں چھوڑ کے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں 2-3 چیزیں غیر شرعی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ پاکستان میں امپلیمنٹ کر دیا جائے. اٹس گڈ انف. 2-3 چیزوں کو ان کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو سیکولر پاکستان ہے، دیکھیں انجینئر صاحب میرا آپ سے اس چیز پہ اختلاف اس لیے ہے کہ آپ کی آواز ملینز کے حساب سے لوگ سنتے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2-3 سال سے ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کو سیکولرائز کر دیا جائے. ہم نے بنایا تھا اسلامی پاکستان، اس میں بھی بات کروں گا کہ آپ کا ویو ہے کہ جناح سیکولر پاکستان بنانا چاہتے تھے. ہم نے ایک اسٹرگل کی ایک اسلامی شریعت ڈریون پاکستان بنانے کے لیے. ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوا کہ ہمیں 5-6 سال سوشلزم کے تجربات کیے گئے، باقی ہم پہ کیپٹلزم کے تجربات کی. وہ شریعت جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہمیں کبھی ملی نہیں ہے. تو ظلم ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شریعت تو ہمیں ملی نہیں ہے، جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اصل میں پاکستان اس کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا، لہٰذا اس کو بھی نکالو، پاکستان کو ٹوٹل سیکولر کر دو. ویسے پاکستان میں سیکولرزم سندھ میں پایا جاتا ہے، وہاں پہ دھائیوں سے ایک سیکولر جماعت ہے. سندھ میں جتنا استحصال ہو رہا ہے کسی اور جگہ پاکستان میں نہیں ہو رہا. اس کو ہم نے دیکھ لیا جب اس کو نیشنلائز کیا گیا تھا، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے. تو میرا آپ سے اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی بات کو مس انٹرپریٹ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، اس لیے کہ آپ کو سننے والے ہر آدمی اپنے ذہن سے. میں کلیریفائی کر دیتا جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان اسلام سیکولر سے زیادہ نزدیک ہے اور سیکولرزم، جی دیکھیں میں نے جب اس کو کلیریفائی کیا کہ میں کس پوائنٹ آف ویو سے بات کروں، آپ ان 22 نکات کی طرف آئے. میں نے جو جملہ بولا تھا ممی ڈیڈی چیزوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ چاہے تو آپ کو پڑھ اچھا میں بتاتا ہوں آپ کو. میں نے جو بنیادی بات پوچھی وہ اس کے اندر نہیں ہے نا، تو فرقہ واریت تو اپنی جگہ موجود ہے، تعلق نہیں. اچھا اب آپ اسٹیٹ کو رن کرنے کے لیے بات کریں تو سود کی حرمت یقیناً اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، اس پہ کسی کو مسئلہ بھی نہیں ہوگا، نہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو مسجد میں داخل ہونے سے روکے گا نہ نکالنے سے. لیکن ہمارا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنے ہوئے ہیں ہماری مذہبی جماعتیں، جو دوسروں کے ساتھ اختلاف رائے کرنے کے اوپر ایک دوسرے کو گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں اور ان کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے علماء کو اپنی جان بچانے کے لیے یورپ اور امریکہ میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں اپنے آپ کو پیسفل فیل کر رہے ہیں. یہاں پہ ایک اہل حدیث بریلویوں کی مسجد میں اونچی آمین کہتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن وہی اہل حدیث یورپ امریکہ میں بریلویوں کی مسجد میں جہاں پیروں نے اپنی گدیاں بنائی ہوئی ہیں اونچی آمین کہتے ہوئے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہاں ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں. یہ سارے غازی، سارے مجاہدین یہ پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں. وہاں جا کے ان کے ڈنگ کیوں نکل جاتا ہے؟ انگلینڈ پیروں کا دوسرا گھر ہے، وہاں تو کبھی کوئی غازی نہیں پیدا ہوا، وہاں تو کسی نے ایک ٹکیا رکھ کے شیعہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے مسجد سے نہیں نکالا، یہاں تو جناب پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ والی جو چیز ہے نا، یہاں پہ بھی علماء پہ دینی طبقوں پہ جب برا وقت آتا ہے نا تو وہ انہی سیکولر ملکوں کی طرف ہی رخ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو کم از کم اپنی جان کی پروٹیکشن ہے. جو اسٹیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ 2 چیزوں کے اوپر قائم ہے جی بنیادی طور پہ، احترام جان اور احترام مال. اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں وہ اسٹیٹ 0 سے ملٹیپلائی اور اسے انشور کرتی ہے جوڈیشری. تو مجھے بتائیں کیا آپ کے ملک میں احترام جان ہے فرقوں کا ایک دوسرے کے لیے؟ نہیں. بس یہی مسئلہ ہے. فرقوں سے باہر نکلے کسی اور جگہ پہ ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہے نا. میں بتایا یورپ امریکہ میں میں تسلی سے پڑھ سکتا ہوں وہاں احترام جان، پاکستان میں نہیں ہے. وہ دیکھیں میرا اور اس کی ریزن علماء ہے. انجینئر صاحب ہمارا ان معاملات میں کم سے کم پاکستان اور یورپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیر آر ریزنس، دیر آر کلچرل ریزنس. پاکستان میں جو شدت پسندی ہے، یہ شدت پسندی ہمیں DHA میں نظر نہیں آتی ہے، بحریہ میں بھی نظر نہیں آتی ہے. وہی مسلمان ہیں، وہی مسالک ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ آسودگی کے ساتھ رہتے ہیں، دیر فوری چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. ہم 2 ڈاکو پکڑ لیتے ہیں، ان کو زیادہ جلا دیتے ہیں، اس کے پیچھے مذہب تو نہیں ہوتا. اکنامکلی لوگ بھرے پڑے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن پھر بھی جڑا والا واقعہ ہوا اور واقعات ہوئے. پاکستانی قوم ریزسٹنس شو کرتی ہے. جرمنی میں 8 سال میں 850 سے زیادہ مساجد پہ حملے ہوئے، ایک بندہ باہر نہیں نکلا کبھی. جن چیزوں میں پاکستان ابھی قائم ہے اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. وہ باہر کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹل ایک اور کہانی ہے. وہاں کے جو لوگوں کو لائف سٹائل دیا یہاں دیں. وہاں پہ تو کسی نے بتا دیا تھا کرونا میں کہ یہ 5G کے ٹاور ہیں، اس سے کرونا پھیلتا ہے. لوگوں نے بیلجیم، ہالینڈ، UK، US 5G کے ٹاورز کو آگ لگانی شروع کر دی تھی. تو ہم تو الحمدللہ اتنے برے حالات میں بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہم شو کرتے ہیں، وہ کہانی اور ہے. لیکن جو آپ کہتے ہیں نا کہ سیکولرزم پاکستان کے لیے کچھ بہتر لگتا ہے نا سو فور، دیکھیں میرا اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک پوڈ کاسٹ میں غالباً شہزاد غیاث صاحب کی پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ان حالات میں سیکولرزم بہتر لگتا ہے کہ یہ اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں اور اپنے آرگومنٹس لے کے آئیں پھر لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہی مشورہ جب جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باطل کے ساتھ مکس نہیں ہوگا. 1400 سال کے بعد اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایگزیکٹلی وہی مشورہ دے رہے ہیں، ڈونٹ یو تھنک کہ لوگ اسے مسلیڈ؟ میں تو بات ہی کچھ اور کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کا مبارک زمانے کی ایک چیز وہ سب سے ممتاز ہے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے. ہاں یہ اتنا بڑا ڈفرنس ہے
کہ اب قیامت تک وہ والی مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر بریلوی، حضرت عمر دیوبندی، حضرت عثمان جو ہے اہل حدیث، اور حضرت علی شیعہ نہیں تھے. یہ جو آپ کو کینسر لگ گیا نا، یہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہو گیا. نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت پریکٹیکلی اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سک رہی نا، اس کے پیچھے یہ ساری ریزن ہے. مولانا مودودی بھی خلافت کی بات کرتے تھے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی، لیکن یہ سب لوگ ایک چیز اوور لک کر گئے کہ خلافت تب آئے گی جب عقیدہ ایک ہوگا. جب عقیدہ، دیکھیں ایران میں انہوں نے انقلاب لائے نا، کیوں؟ ایک عقیدہ تھا، ایک عقیدہ تھا. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. اب آپ نے جو ڈی ایچ اے کی، میں اسے بھی ریویٹل کر دوں، سرکار ڈی ایچ اے کے پیچھے نہیں، آپ ڈی ایچ اے کی مسجدیں ٹی ایل پی کے حوالے کریں، صحیح، ٹھیک ہے. اور فوج والوں کو کہ آپ نے ان کو ڈنڈا نہیں دینا، یہ ڈنڈے کا لفظ میں وہ والا استعمال کروں دوسرا، میٹافورک. آپ اللہ کے فضل سے 1 مہینہ صرف گزرنے دیں، 3-4 غازی، 5-6 شہداء کے غائبانہ نماز جنازہ آپ نے نہ پڑھے نا، تو میں یہ پلیٹ فارم ہی ختم کر دوں گا. which is to say تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا پھر مطلب یہ ہوا نا کہ اگر اسٹیٹ اپنی ذمہ داری لیتی ہے اور وہ مسلمان وہیں پہ وہ مسلمان ہیں جو ڈی ایچ اے میں نظر آتے ہیں، میں صرف ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کلف نہیں، جتنے بھی ہیں وہ علاقے جہاں پہ آسودگی ہے وہاں پہ ہمیں وائلنس نظر نہیں آتا. اسود کی وجہ نہیں ہے، ان کا بیچ میں داخل ہونا وجہ ہے، یہ نہیں، یہ وجہ ہے اصل میں. ان کو آپ نکالیں. پوری دنیا میں اسٹڈیز موجود ہیں کہ جب آپ فائنینشلی کمزور ہوتے ہیں تو آپ کے رویوں میں تشدد آتا ہے. جس چیز سے آپ ایموشنلی زیادہ ایفیلیٹ ہوتے ہیں وہ وائلنس اس صورت میں نکلتا ہے. انگلینڈ میں فٹ بال کی صورت میں زیادہ وائلنس سامنے آتا ہے آسودگی ہونے کے باوجود. پاکستان میں لوگ چونکہ ریلیجن سے ایموشنلی زیادہ ایفیلیٹ ہیں، اس لیے ریلیجن کی صورت میں زیادہ نکلے گا، ریلیجن ریموو کر دے کسی اور صورت میں نکلے گا. کیونکہ ہم یہ جو سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب نے بھی یہاں پہ آ کے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشلسٹ لوگ ہیں ان کی جو فکر دوبارہ سے ڈیولپ ہوئی ہے یہ آلموسٹ ایسی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کبھی، کیونکہ یہ فطرت کی آواز ہے. ویئر ایز ریالٹی ہے، اور اس میں آپ نے لینن کا نام بھی لیا تھا، صرف لینن کو اگر ہم دیکھیں تو لوور اینڈ 10,000 اپر اینڈ 1 ملین لوگ جو اس کے کھاتے میں لکھے جاتے ہیں جو قتل ہوئے اس کی وجہ سے. 3 ہمارے پاس سیکولر گورنمنٹس آتی ہیں، سوشلسٹ گورنمنٹس، جس میں کمبوڈیا کی ہے، سوویت ہے اور چائنا کی ہے. صرف ان 3 کے ملا کر 150 ملین 15 کروڑ لوگوں کا قتل ہوتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وائلنس ہے یہ کوئی لمیٹڈ نہیں ہے اسلام کے لیے. اور پرٹیکولرلی یہ جن لوگوں کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں اس میں تو ایک خطرہ یہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ چونکہ اب کوئی پاکستان میں کوئی سوشلسٹ کی بات کرے نا اگر، تو لوگ اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے، اس لیے کہ فکری طور پہ پہلے اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے. ویئرز آپ سے لوگ فکری طور پہ مذہبی طور پہ اختلاف نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کے اپنے ہیں. اب ملینز کے حساب سے آپ کے فالوور جب سنتے ہیں کہ لینن کی باتیں وہی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، جو کہ فیکچولی انیکوریٹ ہے. ریڈ ٹیرر اس آدمی نے شروع کیا، یہ رین آف ٹیرر یہ سیکولرز کا تھا، جو لیگ آف ملیٹنٹ ایتھیسٹ یہ ان کی تھی. 60 لاکھ تک کے فگرز ہیں یوکرین میں لوگوں نے بھوکے مار دیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھوک اور ننگ پہ ایک سسٹم ایسا ہے جو صرف قتل و غارت سے 50,000 کے لگ بھگ انہوں نے چرچز کو اڑا دیا، وہ قتل و خون کی بیس پہ زبردستی امپوز کیا جاتا ہے. یہ لوگ بعد میں دیکھیں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ آپ کی یہ باتیں سن کے لوگ سوشلزم کے نزدیک آ سکتے ہیں کہ یار یہ تو وہی سسٹم ہے جو اسلام کہہ رہا ہے، ویئر ایز یہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ چیزیں ہیں، اکنامکلی، سوشلی، ہر معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف. دیکھیں اب یہ پوری ڈاکٹرین اگر میں سے ڈسکس کروں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ان ساری باتوں میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں. ہم کب یہ بات کر رہے ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سوشلزم یا کمیونزم ایک پرفیکٹ نظام ہے. میں تو کیپٹلزم کی بھی تعریف کرتا ہوں. دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے اس وقت، جدید سائنس کی دنیا میں آپ کو جو نظر آ رہی ہے، یہ کمپٹیشن یہ کیپٹلزم کی وجہ سے. اسلامی اکانومی کافی یہ چیزیں، یعنی جو اس کی سوشل ویلیوز کی بات ہو رہی ہے کہ ایک غریب آدمی کو بھوکا نہیں مرنا چاہیے. اور وہ جو لینن کی بات تو خیر اس میں نے کارل مارکس کے حوالے سے بات کی تھی. اب معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے، یہاں پہ ڈاکٹر اقبال کو آئیڈیلائز کیا ہے سب نے.